السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. I actually thought that there would be more people here than the ones I see. Maybe there's a better attendance in the women's section. So first of all, I would like to thank Mr. and Mrs. Jamil for arranging this event, and all of those people who have volunteered for the sake of Allah to organize this event. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them and reward them. Also, we had a 6 to 7 week course that is still ongoing, and it was hosted by Mr. and Mrs. Jamil at their house. And Alhamdulillah, we were grateful that they hosted us and they provided everything that we needed. And it is these sort of initiatives that need to happen more often. We need to have more of these events where we invite the youth and talk about Islam. So we had this course going on, and I was teaching. I was one of the teachers in this course. میرے ساتھ فرید احمد تھے، وہ بھی پڑھا رہے تھے، اور سر احمد ڈوگر. اس کورس کی اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ ضروری کیوں ہیں. Why are they so important? Why do we need to have these sort of events and these sort of talks, especially for our youth, نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ. دیکھیں، آپ سے یہ ایونٹ بھی ارینج کیا گیا ہے، and it's free of cost. You are being provided with this venue and these refreshments. All of this is free of cost. کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے کسی نے. یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی جو ہیں وہ بھی اپنی قوم کو کہا کرتے تھے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے میری قوم، میں تم سے کوئی اجر یا کوئی مال نہیں مانگتا. I don't ask you for money. My reward is with Allah. اور اسی جذبے کے ساتھ یہاں پہ یہ ارینجمنٹس کی گئی ہیں اور یہ کلاسز چل رہی ہیں کہ ہماری جو امید ہے وہ اللہ سے ہی ہے، اسی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اسی سے اجر طلب کرتے ہیں ہم. So the least that we can do to appreciate what the organizers of these events are doing is that we should have an attendance. کم از کم آ کے بات تو سنیں ہم. That is the least we can do. کیونکہ یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ان کی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کرنا چاہوں گا. پچھلے 4-5 ہفتے یا 6 ہفتے جو ہماری کلاسز چلی اس میں نوجوان تھے بہت زیادہ. کلاس 7, 8, او لیولز، اے لیول سے لے کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک تھے. ان سے میری اور ہماری گفتگو ہوئی اور ہم نے دین اسلام کے بارے میں بات کی. یہاں پہ کچھ وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں مگر والدین بھی ہیں، ادھر پیرنٹس بھی ہیں. تو اسٹوڈنٹ سے تو بات ہوتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوئے گی ہماری کلاسز کے اندر. ابھی میں چاہوں گا کہ میں پیرنٹس سے مخاطب ہوں اور ان سے کوئی بات کی جائے. دیکھیں، بینگ پیرنٹس از اے ہیوج بلیسنگ. اولاد جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. مگر اس نعمت کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے. With this blessing there's a huge responsibility as well upon parents. This responsibility, for example, Allah says in the Quran
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. او یو ہو بلیو، اے اہل ایمان، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. کس قسم کی آگ ہے یہ؟ وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن، جس کا فیول جو ہے وہ الناس ہے یعنی لوگ، اور حجارہ یعنی پتھر. یہ ہے اس آگ کی انٹینسٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اللہ کے عذاب سے. اس آیت کے ذریعے واجب ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں. یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، ان پہ واجب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت دی ہے اولاد کی تو یہ ذمہ داری بھی آپ کو دی ہے کہ ان کی آپ نے تربیت کرنی ہے. اور بدقسمتی سے آج دیکھا جاتا ہے ایسے کہ اس چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو تھوڑی سی اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ. تو یہ جو ذمہ داری ہے والدین کی، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نان نفقہ اور سر کے اوپر چھت جو ہے اولاد کو دینی ہے. یہ تو کفار بھی ہیں، ان کے اوپر بھی یہی ذمہ داریاں ہیں. As parents, they also have these responsibilities of providing for their family. Being Muslims, there's an extra responsibility on us کہ ہم تربیت کریں اپنی اولاد کی اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں، ان کو اللہ والا بنائیں. اللہ نے یہ اولاد دی ہے آپ کو، تو آپ ان کو اللہ سے جوڑیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر واجب ہے. اللہ کل آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں. آپ ان کو اچھی چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے میزان میں ہوگا یہ، اور نہیں کریں گے تو تب بھی آپ کے اوپر آئے گی بات. میں ہمیشہ یہ چیز سوچتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو نا 2 موقع دیے ہیں، 2 زندگیاں ہیں انسان کے پاس. ایک تو اس کی اپنی زندگی ہے جس کے اندر وہ عمل کرتا ہے. ایک اللہ آپ کو سیکنڈ چانس دیتا ہے اولاد کے ذریعے کہ جو آپ نے غلطیاں کی میک شور کہ آپ کی اولاد نہ وہ غلطیاں کرے. جو آپ سے کوتاہیاں ہوئیں میک شور کہ آپ کی اولاد میں وہ نہ ہوں. یہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا. یہ دوسری زندگی ہے، دوسرا چانس ہے آپ کا. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے. اپنی زندگی میں بھی کوئی دین نہیں تو اولاد کی زندگی میں بھی نہیں لے کے آتے. تو کیا کریں، کیسے کیا جائے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو ایک پریکٹسنگ مسلمان بنائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر فوکس کریں. اور آیت کے اندر بھی جو میں نے آپ سے آیت شیئر کی اس میں بھی یہی بات ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، پھر ہی بچا سکو گے اپنے گھر والوں کو. خود اپنی زندگی میں نماز لے کے آؤ، قرآن کی اہمیت اپنی زندگی میں لے کے آؤ. آپ کے بچے یہ چیز دیکھیں گے. بچوں کے لیے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے ان کے والدین ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی عمر سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کو ایمیولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی نقل اتارنا چاہتے ہیں. بچے کے ذہن کے اندر جو ابو نے کہا اور جو امی نے کیا وہی تو ٹھیک ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے، اور تو غلط اور صحیح کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو آپ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے. تو آپ کو خود اپنی زندگی کے اندر دین کو لے کے آنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اہمیت دیں گے نماز کو، قرآن کو، اللہ کو اپنی زندگی کے اندر اور اپنے گھر کے اندر، تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی آپ کو ایمیولیٹ کریں گے، آپ کو فالو کریں گے. دوسری طرف اگر آپ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو،
آپ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھو، اور وہ دیکھتے ہیں آپ یہ خود کام نہیں کرتے، تو بہت جلدی وہ کانٹرڈکشن پکڑ لیں گے آپ کی. بچے بہت پرسیپٹیو ہوتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے، بہت زیادہ پرسیپٹیو ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنا روؤں گا تو میری ماں میرے پاس آئے گی. اس کو پتا ہوتا ہے کتنا میں پش کر سکتا ہوں اپنے والدین کو، کیا ان کی ریڈ لائنز ہیں. ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے ابھی تو یہ بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کا دور ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے. یقیناً کھیل کود جو ہے بچے کی زندگی کا بڑا حصہ ہے، مگر چھوٹا بچہ جو ہے اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ اس کو ایسا ماحول دیں جس سے وہ انفلوئنس ہوئے اچھے طریقے سے. آپ دیکھیں یہ جو بات ہے، یہ عرب جو ہیں جاہلیت کے دور کے اندر وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے. اپنے بچوں کو وہ شہر سے باہر بھیجتے تھے، دیہات میں بیڈوئنز کے پاس بھیجتے تھے تاکہ وہ پیور لینگویج عربی سیکھ سکیں، کیونکہ شہر کے اندر لینگویج کرپٹ ہو جاتی تھی، تاکہ وہ نیچرل ایلیمنٹس کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہو ڈیزرٹ کے ساتھ، تاکہ ان کی اپ برنگنگ کے اندر یہ ایک ان کی تربیت کا حصہ بنے. یعنی وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے 2 3 4 5 6 سال کے بچے، ان کی تربیت کی اہمیت سمجھتے تھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے اس کو کیا سکھانا ہے، اس کو کیا بتانا ہے. کیا ماں باپ کی ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب بچے ٹین ایجرز ہو جاتے ہیں اور وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں، پھر آتے ہیں وہ پھر سوچتے ہیں وہ کہ میں کیا کروں. آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. آپ کی جاب شروع ہو جاتی ہے اس دن سے جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا. آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے. آج کل کا جو دور ہے ایسا ہے کہ اس میں واقعی میں مشکل ہے بچوں کے لیے کہ وہ اس دین پہ پورے اتریں، 5 وقت نماز پڑھیں. مشکل ہے. یہ مشکل اس لیے کیونکہ جس انوائرمنٹ میں ہیں ہم، جو ہمارے انفلوئنسز ہیں وہ کسی اور طرف کھینچ رہے ہیں ان بچوں کو. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو گھر کے اندر ایسی تربیت دیں کہ جب وہ باہر جائیں تو they have the equipment and the ability to fight off these fitna, these trials and tribulations. جو جب ہم اسکول بھیجتے ہیں، اب آپ اسکولوں کا بھی حال دیکھیں. الحمدللہ اسلامک اسکولز کا بھی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. مگر اسکولز میں بھی آپ اسکولز کو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ آپ کے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. یہ آپ کو خود کرنا ہوگا، اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر ایک لیکچر رکھ لیا تو اس میں آپ نے بچے کو اپنے بھیج دیا اور آپ نے سمجھا کہ آپ کا کام ہو گیا. اس طرح نہیں ہوگا. اب ہماری جو والدین ہیں اور ان کی جو جنریشن ہے، آج سے 20 30 40 سال پرانی جو جنریشن ہے، جب وہ بڑے ہو رہے تھے ان کے ماں باپ اگر ان کو کہتے تھے بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، غلط کام نہ کرو، تو وہ سوال نہیں کرتے تھے زیادہ. اگر کرتے بھی تھے تو ان کے ماں باپ ان کو کہتے تھے بیٹا اللہ کا حکم ہے اور اسی طرح کرنا ہے. یہ ان کے لیے کافی تھا. آج کل کی جنریشن کو آپ یہ جواب نہیں دے سکتے. آج کل وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیوں، وائی. کیونکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا ایسا دور ہے، اتنا فتنہ ہے، شک ہیں، شبہات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو you will have to be equipped to answer their questions. میں اس بات کو ختم کروں گا. آپ کو اس چیز کی اہمیت، میرا بیسک مین پرپز یہ ہے کہ اس قسم کی گیدرنگز کی اہمیت، آپ ان کو سپورٹ کریں، پورا سپورٹ کریں. یہاں پہ یہ پورا ہال بھرا ہوا ہونا چاہیے، یہ بھرا ہوا ہونا چاہیے ہال. آپ اگر تو مینجمنٹ کے طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتے تو حاضری ضرور دیں ادھر. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. and may Allah give us the ability to protect our children. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرے پاس اور کچھ باتیں تھی آپ کے ساتھ کرنے والی مگر مجھے شارٹ کرنی پڑی.
تو امید ہے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. السلام علیکم.